الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں. بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں. ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. O people of the scripture, there has come to you our messenger, making clear to you much of what you used to conceal of the scripture and overlooking much. There has come to you from Allah a light and a clear book, by which Allah guides those who pursue His pleasure to the ways of peace and brings them out from darknesses into the light by His permission and guides them to a straight path. They have certainly disbelieved who say that Allah is Christ, the Son of Mary. Say, then who could prevent Allah at all if He had intended to destroy Christ, the Son of Mary, or His mother, or everyone on the earth? And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and whatever is between them. He creates what He wills, and Allah is over all things competent. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ مسئلہ یہ ہے پوری دنیا کے انسانوں کا، کچھ یہ دل کی سنتا ہے، کوئی دماغ کی، کوئی دوست کی، کوئی باقی کوئی بھائی کی، کوئی بہن کی، تھوڑی ماں کی، تھوڑے باپ کی، تھوڑی اللہ کی، تھوڑی اللہ کے رسول کی. تو اب یہ اپنے اوپر ایمان یعنی کہ لانا ہے اللہ ان کے رسول کے اوپر لانا ہے، اپنے اوپر نہیں لانا. اب جیسے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں افریقہ اور پتہ نہیں کون کون سی کنٹریوں میں، وہاں کے لوگ ادھر آ رہے ہیں مکھی مسجد میں، اور مطلب جو ہے وہ آپ وہ اتنا پیسہ لگا کے ٹریول کروا کے اس کا کام چھڑوا کے اس کو بلایا. اب یہ ضروری تو نہیں ہے اب مکے کے امام کی آواز عربی پوری دنیا میں پہنچ جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب مکے کے امام کو پوری دنیا میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز اس کی بات پہنچ جائے گی. یہ ایمان اللہ پہ رکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی حج کے لیے، اللہ نے پوری دنیا تک پہنچا دی. انما الاعمال بالنیات، ایک نیت ہے وہ بھی شیطان آ کے خراب کر دیتا ہے. جیسے ہی آپ اس پہ آتے ہو لوگوں کے سامنے تو نیت آ کے وہ بھی خراب کر دیتا ہے، تو آدمی لائنوں سے ہی باہر نکل جاتا ہے. میں یہ میں وہ فلانا. کتاب سے بتانا ہے، اتنا بتانا ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے سکھانے کے لیے خود بھی اور لوگوں کو بھی.
تو اب پیسہ لگا کے گیا آیا، اللہ کہہ رہا ہے نہ گزر سکا گھاٹی سے. تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا گردن کا. اب یہ پیسہ ٹریولنگ میں لگ رہا ہے سب کا، یہاں والوں کا بھی لگ رہا ہے، ان کا بھی لگ رہا ہے، جو ادھر بھوکے ننگے گھوم رہے ہیں، جو افریقہ میں بھوکے ننگے کھانے کو نہیں ہیں. تو آپ اللہ کے حکموں پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ اور جب تو آپ عالم ہو، پڑھ لیا، سمجھ لیا، آپ خود ہی نہیں کر رہے تو دوسرے کہاں سے کریں گے؟ آپ ٹریولنگ پہ سب کو لگا دیے. تو وہ حکم جو اللہ نے دیے ہیں اس پہ عمل کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے. باقی آپ اپنی مرضی سے جو کر رہے ہیں اس پہ اجر نہیں ہے. اب آپ ایک آدمی ہے، فرض نماز ہے، اس کے بعد وہ نفلوں میں لگا ہوا تو مجھے بھائی آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ہمارا آپ کا لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ لائف ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادھر افریقن لوگ آئے ہوئے، ان کو عربی نہیں سمجھ میں آتی، اردو نہیں سمجھ میں آتی، اور وہ عربی بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے وہ انگلش سمجھتے ہیں. اب یہ تھرڈ لینگویج، ہماری مادری زبان اردو ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کی سندھی، کسی کی بلوچی. اب ہم کو تھرڈ لینگویج میں جا کے، انگلش میں جا کے اپنی بات سمجھانی پڑتی ہے اور سمجھنی پڑتی ہے. یعنی کہ انگریزوں سے یا پورٹ کسٹم میں، شپنگ لائن میں، سب جگہ کے اندر انگلش میں جا کے ہم کو لکھنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہر کسی کو ہر لینگویج میں مہارت نہیں ہے. کام گزارے لائق تو سارے کر لیتے ہیں، لیکن مادری زبان جو ہوتی ہے اس میں اس کو عبور ہے. تو آپ آسانی پیدا کریں کچھ. یہ کس لیے ٹیکنالوجی بنائی ہے؟ جب جہاز میں کیوں جاتے ہیں؟ یہاں سے گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے جائیں. تو یہ جو نیٹ بنایا ہے اور یہ کمپیوٹر بنایا ہے، یہ اسی لیے بنایا ہے کہ یہ لوگوں کو اس کو فائدہ دینا ہے، آسانی پیدا کرنی ہے. تو اب اس کو ٹرانسلیشن نہیں ہے، اس کو اپنی زبان میں، اس کی زبان ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ افریقہ میں جو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں، یہ کہہ رہے سوال یہ ابھی اس کو بھی سن لیتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ کنٹری کا ایک ایڈ کرتے جائیں تاکہ جو ہے وہ بات وہاں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آگے پھر اللہ دیکھے گا. ہماری زندگی کتنی، ہم پوری دنیا کی، مطلب ہم تو 100% 100 میں سے 100 نہیں لا سکتے. کوئی بھی ٹریڈ آپ کرتے ہو ڈینم کا کپڑے کا، پوری دنیا میں آپ نہیں کر سکتے. وہ ایک رینج تک ہے، اس کے بعد ٹائم ختم آدمی اوپر. تو یہ ہے آیت سنتے ہیں اس کی سوالی افریقی زبان کے اندر. یہی آیت کو میں ابھی پہلے کرنی تھی، میں نے پہلے ریکارڈنگ کر لی. خیر سنیں. Kumbukeni, enyi watu wa kitabu, amekujieni mtume wetu akikubainishieni mengi mliyokuwa mkiyaficha katika kitabu na kuyapuuza. Imekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru na kitabu kinachobainisha. 15. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huwaongoa wanaofuata radhi zake kwenye njia za amani, na huwatoa katika giza kuwapeleka kwenye nuru kwa idhini yake, na huwaongoa kwenye njia iliyonyooka. 16. Hakika wamekufuru waliosema kuwa Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Maryamu. Sema, basi ni nani angeweza kumzuia Mwenyezi Mungu lau angelikusudia kumwangamiza Kristo mwana wa Maryamu au mama yake na wote waliomo katika ardhi? Na ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ni wa Mwenyezi Mungu. Anaumba apendavyo, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. 5:17. Nobel Quran iokoe nafsi yako na familia yako na moto wa Jahannam. اب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو بھوکوں، یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت محبوب ہے، عزیز ہے. تو اب یہ آپ کی پاکستان کی کنٹری میں دیکھ لیں کتنی غربت ہے، افریقن کنٹری، کینیا اور یہ باقی کی کنٹریاں بہت ساری یعنی کہ غربت ہے. تو یہ اللہ کے حکم اگر آپ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہدایت یہی تو ہے. ہدایت یہ تھوڑی کہ میں 40 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور میں مفتی کی ڈگری ہے میرے پاس اور میرے پاس یہ ہے، میرے پاس فلانا ہے، میں پوری دنیا گھوما ہوں. ہدایت یہ نہیں ہے. ہدایت وہ ہے جو اللہ کے حکموں کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے اندر جو اللہ نے بتایا وہ بتاتے ہیں آگے، یہ ہدایت ہے. تو کم سے کم ورڈ کے اندر، عربی صرف ایسی زبان ہے جو کم سے کم ورڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ بھاری یعنی کہ حکم یا بھاری باتیں دوسرے کو بتاتی، جس سے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن سے نصیحت کرو. تو اب وہ بھلے تبلیغ والے کر رہے کام اتنے سالوں سے، لیکن اللہ کے حکم سنت کا طریقہ 100% جس دن سمجھ میں آ گیا اور وہی آپ نے بولنا شروع کر دیا تو پھر وہ ظاہر ہے یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا، باقی کا کام اللہ کا ہے، غیبی سسٹم سے اللہ خود ہی اس کو. تو اب یہ اس کو بہت مطلب جو ہے وہ نماز 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 نماز، وہ کہہ رہے نماز 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 نماز. تو اب آپ یہ حدیثیں سنائیں اور واقعات سنائیں اردو میں، اور قرآن کو وہاں پہ خود سارے مسجدوں کے اندر وہ عربی کے اندر پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کرے جا رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایسے نہ ہونا کہ جنہوں نے کہا ہم نے اللہ کے حکم سن لیے اور مان لیے در حقیقت سنتے ہی نہیں.
تو ہماری زبان اردو ہے، ہم کو عربی سمجھ نہیں آتی، ہم کو اپنی مادری زبان میں یہ پشتو کو سندھی کو بھی وائس نہیں مل رہی، وہ مل جائے تو وہ بھی ساتھ میں ڈال دیں، تو اپنی مادری زبان میں وہ اچھا بول سکتے ہیں، اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد اللہ کی بات آگے سمجھانا ہے یا اپنی جماعت آگے بڑھانا ہے؟ تو اللہ کی بات آگے بڑھانی ہے کا مطلب ہے اسی سے سارے معاملے صحیح ہوں گے۔ تو یہ ہے، میرے اپنی واہ واہ تھوڑی کرانی ہے، میں تو اللہ کی واہ واہ کروانی ہے کہ میرے بھائی اللہ ہے، سب کا پالنے والا، تھامنے والا، زمین آسمان کا بادشاہ، رزق دینے والا، عزت ذلت سب کچھ دینے والا، اور شرک سے سارے باہر نکلیں۔ اب یہ آیت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی ہے، تو دنیا میں کرسچن زیادہ ہیں، مسلم کم ہیں، باقی سارے تھوڑے تھوڑے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اب اگر اس کو دین کو صحیح طرح سے پیش کرنا، یعنی کہ یہ ہم کو اللہ سکھا رہا ہے تو ہم پیش کر رہے ہیں، تو اس میں بہت کمی ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے یہ علماء کرام کو کہ وہ قرآن سے نصیحت کریں، قرآن سے بتائیں، اخبار نہیں بتائیں، واقعات نہیں دنیا کے سنائیں، اور اپنا تجربہ نہیں بتائیں، اللہ کی بات پہلے پہنچا دیں، پھر اپنا فارغ ہو کے جب آپ وہ مین باتیں کر لیں، ٹائم لمیٹڈ ہے، یوں بیان شروع ہوتا ہے، یوں جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا نئی نسل آ رہی ہے، ہمارا ٹائم کب ختم ہو جائے، تو بات پوری سمجھ لیں، پوری بات، تو اللہ کہہ رہے ہیں پوری بات توجہ سے سنتے ہیں، پھر سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں، تو پوری بات سن لیں، پھر آگے جو ہے وہ کنوے وہی بات کریں پوری، اس کو شارٹ کٹ کر کے، اس کو جو اللہ نے بتائی ہے وہ کر کے، کہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ بات تک وہ پہنچیں اور اللہ کی کتاب پہ آ جائیں، لائنوں میں آ جائیں، اور ہدایت کی کتاب پہ، اور جو ہے یہ ہماری دوسری دنیا کی، اور بھلے قرآن میں سے ہو، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ، پورا قرآن، پوری زندگی، پوری دنیا، پوری جنت، پوری دوزخ، اور جو ہے وہ سارے قرآن کا حکم، تو اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ آنے کی، تو ایک کنٹری کو روز ہم ایڈ کریں گے، ہر کنٹری میں سے ٹرانسلیشن اس میں ڈالتے رہیں گے، تو تاکہ وہاں تک بھی وہ بات پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویڈیو لمبی، پھر بات کرتے ہیں۔